مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عزیزان محترم، چونکہ روزانہ ہی حکایات ہم سنتے ہیں اور بڑا ماشاءاللہ اس پہ ایک اچھا فیڈ بیک بھی آپ کی طرف سے ملا، تو آج کی جو حکایت ہے بڑی خوبصورت اور بڑی جامع حکایت ہے، اگرچہ مختصر ہے لیکن بڑی معنوی حکایت ہے، اور یہ مختلف کتب میں تفاسیر کے اندر یہ حکایت موجود ہے کہ جنگ تبوک کا موقع تھا، اور ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اونٹ ایک بڑا قیمتی جانور ہوتا ہے، اور انسان کی کوئی چیز جو اس نے محنت سے حاصل کی ہو، مشقت سے حاصل کی ہو، اگر وہ گم ہو جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب اونٹنی کے گم ہونے کی خبر عام ہوئی تو نبی کریم کو بڑا افسوس ہوا۔ تو منافق تو خوش ہوتے تھے اس بات سے کہ نبی کو تکلیف ہو، تو منافقین کے یہاں شادیانے بجتے تھے، تو منافقین نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک ٹونٹ کیا، ایک طنز کیا، اور وہ طنز یہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں کے سامنے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، تمہارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ تو تمہیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں، آج کیا ہو گیا کہ ان کو اپنے اونٹ کا نہیں معلوم کہ ان کا اونٹ کہاں چلا گیا؟ وہ کیسے نبی ہیں جو آسمانی خبریں تو دے رہے ہیں لیکن وہ اتنا نہیں بتا سکتے کہ ان کا اونٹ کہاں چلا گیا؟ عزیزان محترم، قابل غور بات کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت اعتراض کرنے والے کون تھے؟ منافقین تھے۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص کہے کہ حضور کو فلاں بات نہیں معلوم، حضور کو امت کے ایمان کا نہیں پتہ، تو وہ ذرا غور کرے کہ وہ کس کے نقش قدم پر جا رہا ہے۔ کیا وہ صحابہ کے نقش قدم پر چل رہا ہے یا پھر وہ منافقین کے نقش قدم پر چل رہا ہے؟ تو بہرکیف بات یہ چل رہی تھی کہ منافقین ہمارے نبی پہ طنز کیا کہ وہ تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں۔ کیا ہوا کہ ان کو اپنی اونٹنی کا نہیں معلوم؟ مسلمانوں نے یہ بات جا کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائی۔ ایک بات نقطے کی اور ہے، دیکھیں منافقین نے کہہ دیا تو کیا مسلمانوں نے مان لیا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو؟ نہیں، اس کا مطلب وہ مسلمان، وہ صحابہ ایمان کے معاملے میں بڑے دو ٹوک اور بڑے واضح موقف رکھتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر نبی جانتے ہیں تو سب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے سب جانتے ہیں۔ منافقین کی بات سے کسی مسلمان پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ خیر، مسلمان نبی کے پاس گئے اور سب کچھ بتا دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، منافقین میرے علم پر طنز کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سنو، جس اونٹنی کی وہ بات کر رہے ہیں جو گم ہو گئی، میں بتاتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس وقت کوئی گوگل میپ نہیں تھا، اس وقت کوئی CCTV کیمرے نہیں تھے، اس وقت کوئی خفیہ کیمرے، ہڈن کیمراز نہیں لگے ہوئے تھے جہاں سے دیکھ کر ہمارے نبی نے بتا دیا ہو کہ اونٹنی جو اس جگہ کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی ٹریسنگ مشین نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، میرے نبی کے پاس ایک غیب کی طاقت تھی، وہ نگاہ نبوت تھی۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، فلاں فلاں جگہ پر، فلاں فلاں مقام پر میری اونٹنی موجود ہے، اور اس کی نکیل ایک درخت میں پھنس چکی جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا پا رہی، جاؤ اس کی نکیل چھڑاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ مسلمان کہتے ہیں کہ جس جگہ کی نشاندہی ہمارے نبی نے کی، ہم اسی جگہ پر پہنچے تو دیکھا واقعی اسی جگہ پر، اسی مقام پر وہ اونٹنی اسی حال میں موجود تھی جیسی خبر ہمارے نبی نے دی۔ آج ہمارے بڑے بڑے ادارے جب کسی مجرم کو ٹریس کرتے ہیں تو لوکیشن سے معلوم کر لیتے ہیں وہ کہاں پر ہے، اور کئی دفعہ فلاپ بھی ہو جاتے ہیں۔ جس لوکیشن کا پتہ آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ مجرم ہوتا نہیں ہے۔ تو سائنس تو فیل ہو رہی ہے لیکن نگاہ نبوت جس بات کی نشاندہی کر رہی ہے وہ اسی پوائنٹ پر موجود ہے۔ تو دوستو پتہ لگا کہ ہمارے نبی اللہ کی عطا سے وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ اونٹنی منافقین کو نظر نہ آئی کہاں پر ہے، لیکن ہمارے نبی نے بتا دیا۔ تو ہمارے نبی کے علم پر طعن کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ آج کی حکایت کا سبق یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے نبی کے علمی مقام کو اچھے طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں، نہیں مانتے تو منافقین نہیں مانتے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے مسلمانوں میں شمار فرمائے۔